ناظرین، آخر وہی ہوا جس کا خوف تھا۔ دادی اماں دنیا سے رخصت ہو گئیں، مگر اپنے ساتھ وہ سچ بھی لے گئیں جس کا سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ کیا رمیسا ایک بار پھر بچ نکلے گی، یا دادی کی خاموشی کے باوجود اس کی حقیقت جلد سب کے سامنے آنے والی ہے؟ آئیے آنے والی قسط کے دلچسپ اور جذباتی لمحات پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ رحمت ڈرامے کی آج کی ایپیسوڈ نے ایک بار پھر ویورز کو جذباتی بھی کیا اور مایوس بھی، کیونکہ جس راز کے بے نقاب ہونے کا سب انتظار کر رہے تھے وہ راز ابھی تک پردہ راز میں ہی ہے۔ جبکہ دادی اماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، یہی وہ بات ہے جس نے ناظرین کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر دادی کو اتنی جلدی کہانی سے کیوں نکال دیا گیا۔ سچ پوچھیں تو دادی اماں اس ڈرامے کا ایک مضبوط ستون تھیں۔ ابھی تو پریشے اور باری کی شادی کے بعد کہانی ایک خوبصورت موڑ پر پہنچی تھی۔ ناظرین ان دونوں کی نئی زندگی، خوشگوار لمحات اور رومانوی مناظر دیکھنے کے منتظر تھے، مگر اچانک دادی کی وفات نے پورے ماحول کو سوگ میں بدل دیا۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر دادی اماں نے رمیسا کی حقیقت جان ہی لی تھی تو پھر اس راز کا فائدہ کیا ہوا؟ اصل دلچسپی تو تب پیدا ہوتی نا اگر دادی اماں زندہ رہتیں اور عالم صاحب کو بتاتیں کہ جس عورت پر وہ برسوں سے اندھا اعتماد کرتا آیا ہے، وہی دراصل ان کے گھر کے سکون کو تباہ کرتی رہی ہے۔ ذرا سوچیں، عالم صاحب کو بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ رمیسا نے کس طرح انہیں زبیدہ بیگم اور ان کی بیٹیوں کے خلاف بھڑکایا، کس طرح غلط فہمیاں پیدا کیں اور کس طرح برسوں تک اپنے اصل چہرے کو چھپائے رکھا۔ دوسری طرف دادی کی وفات کے بعد گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ زبیدہ بیگم اور ان کی بیٹیاں شدید صدمے میں ہیں، لیکن سب سے زیادہ پریشے ٹوٹ چکی ہے، کیونکہ دادی صرف اس کی بزرگ نہیں تھیں بلکہ اس کی رازدار، دوست اور سب سے بڑی حمایتی بھی تھیں۔ جب دادی کی طبیعت خراب ہونے کے بعد گھر والے فیصلہ کرتے ہیں کہ فی الحال پریشے اور باری کو کچھ نہ بتایا جائے، تو سب یہی امید لگائے بیٹھے تھے کہ شاید حالات سنبھل جائیں اور دادی ٹھیک ہو کے گھر واپس آ جائیں، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دادی کے یوں اچانک انتقال کے بعد زہیب باری کو فون کر کے یہ افسوسناک خبر سناتا ہے۔ خبر سنتے ہی باری کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وہ فوراً اپنے والد اور منال کو صورتحال سے آگاہ کرتا ہے، مگر پریشے کو یہ افسوسناک خبر سنانے کی باری میں ابھی ہمت نہیں ہوتی۔ وہ پریشے سے صرف اتنا کہتا ہے کہ دادی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور ہمیں فوراً گھر جانا ہوگا۔ پورے راستے پریشے پریشان رہتی ہے۔ اس کا دل عجیب طرح سے بے چین ہے اور اسے مسلسل کسی انجانے خوف کا احساس ہو رہا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر کے قریب پہنچتی ہے اور باہر لوگوں کا ہجوم دیکھتی ہے تو پریشے کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، مگر اصل صدمہ اسے اس وقت لگتا ہے جب گھر کے اندر داخل ہو کر وہ دادی کا جنازہ سامنے پڑا دیکھتی ہے۔ یہ منظر یقیناً پوری قسط کے سب سے دردناک لمحات میں شامل تھا۔ پریشے کی چیخیں، اس کے آنسو اور اس کا ٹوٹ جانا ہر دیکھنے والے کے دل کو چھو جاتا ہے۔ ادھر علیزے بھی شدید غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جب زہیب جنازہ اٹھانے کی اجازت مانگتا ہے تو علیزے روتے ہوئے کہتی ہے کہ زہیب، دادی کو ابھی کچھ دیر اور یہاں رہنے دو۔ تمام بہنیں غم سے نڈھال ہیں، لیکن پریشے کی کیفیت سب سے زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے دادی کا وجود ایک مضبوط سہارا تھا۔ اسی دوران کہانی میں ایک اور دلچسپ موڑ آتا ہے۔ جیسے ہی عنایا کو دادی کے انتقال کی خبر ملتی ہے، وہ فوراً پریشے کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ بظاہر تو وہ تعزیت کے لیے آئی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے دل میں اب بھی باری کو حاصل کرنے کی خواہش زندہ ہے۔ یہی موقع رمیسا بھی اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رمیسا جانتی ہے کہ عنایا کے دل میں اب بھی باری کے لیے جذبات موجود ہیں،
اس لیے وہ بڑی چالاکی سے انایا کے زخموں پر نمک چھڑکنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ انایا کو احساس دلاتی ہے کہ باری پہلے اس کا تھا اور پریشے کی وجہ سے اس کی زندگی بدل گئی۔ ساتھ ہی رمیسا زبیدہ بیگم اور پریشے کے خلاف انایا کے دل میں بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ مستقبل میں وہ اس کے مقاصد کے لیے ایک کارآمد مہرہ بن سکے۔ انایا بھی رمیسا کی باتوں سے کافی متاثر دکھائی دیتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ آخر کار اسے کوئی ایسا شخص مل گیا جو اس کے جذبات کو سمجھتا ہے۔ دوسری طرف باری بھی شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ شادی کے فوراً بعد اتنا بڑا سانحہ اس کے لیے بھی آسان نہیں۔ وہ پریشے کو اپنے ساتھ واپس لے جانا چاہتا ہے، لیکن اس کے دکھ کو دیکھ کر اپنی خواہش زبان پر نہیں لا پاتا۔ وہ صرف اس کا سہارا بنتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے اور اسے احساس دلاتا ہے کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ باری کی خاموشی میں بھی محبت صاف جھلکتی ہے۔ ادھر زبیدہ بیگم اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہیں کہ باری شاید الفاظ میں نہیں کہہ سکا، لیکن اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ وہ پریشے کو احساس دلاتی ہیں کہ باری کے خلوص اور محبت کی قدر کیا کرو، مگر اس وقت پریشے کا دل صرف دادی کے غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ کسی اور احساس یا رشتے پر توجہ دینے کی حالت میں نہیں۔ دوسری جانب زہیب کی والدہ کا رویہ بھی اب کافی بدل چکا ہے۔ اب وہ علیزے کو صرف بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی طرح دیکھنے لگی ہیں۔ انہیں علیزے کے دکھ کا بھی احساس ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ دادی کی وفات کا صدمہ علیزے کے لیے کتنا بڑا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح رمشا ایک بار پھر ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اپنی والدہ کو علیزے کے خلاف بھڑکانے پہنچ جاتی ہے اور شکوہ کرتی ہے کہ علیزے بہت دنوں سے اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی ہے، گھر کے کام کاج کون کرے گا اور کھانا کون بنائے گا؟ مگر اس بار صورتحال پہلے جیسی نہیں۔ لگتا یہی ہے کہ زہیب کی والدہ اب اپنی بیٹی کو صاف الفاظ میں جواب دینے والی ہیں اور اسے سمجھا دیں گی کہ ہر بات پر علیزے کو تنقید کا نشانہ بنانا بند کرو، کیونکہ اب انہیں اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ علیزے کتنی مخلص اور قربانی دینے والی لڑکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دادی اماں کے انتقال کے بعد رمیسا کی حقیقت سامنے آنے میں مزید کتنا وقت لگتا ہے، اور کیا عالم صاحب آخر کار سچ جان کر اپنی زندگی کے فیصلوں پر نظر ثانی کریں گے۔ ناظرین، آپ کے خیال میں دادی اماں کو کہانی سے رخصت کرنا درست فیصلہ تھا یا انہیں زندہ رہ کر رمیسا کی حقیقت بے نقاب کرنی چاہیے تھی؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔